Please subscribe my YouTube channel, like, share and comments for more updates. حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے سامنے لفظ کی نظارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی اپنے موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت اور علماء کی ذمہ داری پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو پیش نظر ہیں بہت سے جھونپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی بے شک قلعہ، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے۔ یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دین کی آہنی مثال ہے، یہ اسلامی کلچر و تعاون کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و تخمدردی کی رواداری کی جاتی ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، مال و دولت، بہترین کالج، بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ ارکان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ سبق حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوڑھیا نشین علماء کرام سے، اور نہ سوال اپنی زندگی میں خلاص اور استقرار ہو سکتی ہے تو انہی خلقات اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ناپور الخلقہ کوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضان لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اس لیے اس سدا بہر زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ محترم دوستو، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 عیسوی میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک پر حالت سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو نفی کیا جانے لگا، دینی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی، معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں پوری طرح بے دست پا کر دیا۔ علم اور خیرات کے علمی مرکزوں پر غصہ چھا گیا اور بہت سارے علماء کرام سبھی مجرم قرار دے کر کالے پانی بھیج دیے گئے۔ علم اور خیرات کے علمی مرکزوں پر ہزاروں داستان ملے اور ہزاروں نغمہ بھی جو مدت سے اپنے صدائے شیریں گنگنا رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ درسگاہ بیان، علمی مجالس سنسان ہو گئے۔ وارث انبیاء کرام کے عفو و اقتدار پر یلغاریں ہوئی، معروف و
اسلام کے قیدیوں سپاہیوں، آج ہم اس نازک دور سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فرزندان اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا. اگر کوئی مذہبی اور قوم پرست لیڈر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو ان کے خلاف قوم میں نفرت اور دشمنی کر دی جاتی ہے. بہرحال اب تو ہمیں اپنے طور سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ کون سا آب حیات ہے جو قوم کی مرداروں میں روح ڈال سکتا ہے. ہمارے پاس وہ کون سا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قوم کی دوسری مشکل کو ممکن ہاتھ سے نکال کر ثابت کر لا سکتے ہیں. دسترخوان بچھائی جا رہی ہے. چلیے جی چلتے ہیں. খাওয়া দাওয়া ভালো হবে. রাতে লাগে না বুঝলা কখনো দাওয়াত করে যায় কবুল করে मछली गोश्त सब रखते रहे. آمین.